چلے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی کئی سوالات وہ موجود ہوتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں۔ پہلے ناظرین ویڈیو سوالات میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ لیاقت میرا نام ہے۔ یہ سجدے سو میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سجدے سہو میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ہے کیا لفظ کیا ہے یہ؟ بعض اوقات اس کو سہو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بعض پنجابی میں کہیں تو سجدہ سہواں بولتے ہیں، سجدہ سہواں ہو گیا، تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عربی زبان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو وہاں یہ لفظ سین پر زبر ہے اور ہا ساکن ہے اور واؤ کو بھی ساکن پڑھا جائے گا، سہو، تو یہ ہوگا سجدہ سہو۔ سجدہ سہو، تو واؤ پہ کوئی زبر زیر پڑھنا نہیں ہے۔ باقی اب ہر ایک اپنی زبان، اس میں اگر کوئی لفظ اس زبان کا حصہ بن جائے اور تلفظ چینج ہو جائے تو پھر اسی کے مطابق وہ فصیح شمار ہوگا۔ تو اگر پنجاب میں سجدہ سہواں بولا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش مکمل طور پہ موجود ہے۔ اب یہ کہ سجدہ سہو میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، تو سجدہ سہو میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرنا ہے سیدھی جانب، یعنی جب آخری رکعت ہوگی تو آخری رکعت میں التحیات میں بیٹھ کر التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں گے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک طرف پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھی جانب سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ تحیات میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم، اس کے بعد کوئی دعائیں معصورہ پڑھیں گے، اور اب دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہ سجدہ سہو یہ واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب نماز کے اندر بھولے سے آدمی چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا چھوٹ گیا نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب اس کا بھولے سے رہ گیا، اور اب اس کی توجہ جاتی ہے کہ فلاں واجب میرا ادا نہیں ہوا اور میں اس کو ادا کرنا بھول گیا، تو اس بھول کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے نماز کے آخر میں 2 سجدے مقرر فرما دیے۔ تو بھولنے کی وجہ سے نماز میں جو نقص آتا ہے، کمی آتی ہے، تو یہ سجدہ سہو کر لینے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب ہی کہا جاتا ہے سجدہ سہو، یعنی بھولے سے کوئی واجب چھٹ جانے کی وجہ سے اب نماز میں کے آخر میں ہم سجدہ سہو کریں گے، نماز درست ہو جائے گی۔ سہو کا مطلب بھول، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کا کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی یا درستگی نہیں ہوگی۔ پھر چونکہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے بھولے سے چھٹنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فرض کسی کا قصدن یا بلا قصد بھولے سے کوئی فرض رہ گیا، مثلا ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، تو اگر کسی نے ایک ہی سجدہ کیا اور ایک نہیں کیا، نماز کمپلیٹ کر دی، تو اب یہ سجدہ سہو کافی نہیں ہے، کیونکہ سجدہ ہر رکعت میں 2 فرض ہیں، تو فرض رہ جانے سے سجدہ سہو کفایت نہیں کرتا، اس فرض کی ادائیگی کرنی ہوگی۔
اسی طرح سنت اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر اگر کوئی سنت چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو سجدہ سہو وہاں پہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ سہو واجب وہ بھی بھولے سے اگر چھوٹا ہوگا ٹھیک، تو واجب ہوتا ہے. یعنی یہ ساری معلومات بھی ایک نمازی کو ہونی چاہیے، بالکل ہونی کس چاہیے. پر سجدہ صاحب ہے اور کس پر نہیں ہے. اور بطور خاص وہ افراد جو مصلی امامت پر ہیں، جو اوروں کی نماز بھی اپنے ذمے بالکل. لیتے ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایسے ہی اپنے اندازے سے یا کوئی ایسی غلطی ہوئی جس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہو رہا، پھر بھی سجدہ صاحب کریں تو مسائل ہوں گے وہاں پہ. بالکل ہو جاتے ہیں اس طرح کے مسائل. اب بات وہی ہے نا کہ جیسے نماز کے شرائط معلوم ہونے چاہیے کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں، نماز کے فرائض معلوم ہونا چاہیے کہ 7 فرائض ہیں. اسی طرح فقہ حنفی کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز کے جو واجبات ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 واجبات ہیں. 30 اسی طرح 92 سنتیں، یہ نماز کی جو سنتیں ہیں، ان میں کچھ موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں. پھر مستحبات کی بھی ایک فہرست ہے. ٹھیک. تو نماز کے جو افعال ہیں، ہم تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں اور سلام پہ اختتام کرتے ہیں. ان میں کچھ افعال فرض ہیں تو کچھ واجب ہیں، کچھ سنت موقدہ، کچھ غیر موقدہ، کچھ مستحبات. کچھ افعال ایسے ہیں جو نماز میں اگر ہو گئے تو مکروہ تنزیہی، کچھ سے مکروہ تحریمی، کچھ فساد. کچھ سے بالکل نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ نمازی، ایک عام نمازی کو بھی اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور امام کا جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ امام کو تو ضامن قرار دیا گیا ہے، ذمہ دار ہے، وہ لوگوں کی نماز کا بوجھ وہ اپنے کندھے پر لے رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کی اپنی نماز میں اگر کوئی ایسی خرابی آئی جس کی وجہ سے نماز ہی ٹوٹ گئی، تو پیچھے جو قوم ہے نا، 100 200 500 افراد، ان سب کی نمازیں نہیں ہوئیں. اب یہ امام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب کون سا عمل ترک ہونے سے کیا لازم ہوتا ہے. بعض لوگ بلا وجہ بھی سجدہ سہو کر لیتے ہیں. مثلا سنت چھوٹ گئی، کوئی ثنا نہیں پڑھی، 3 مرتبہ تسبیحات نہیں پڑھی، ایک دفعہ پڑھ لی، تو اب اس تسبیحات ایک دفعہ پڑھنے پہ اگر وہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اکیلا آدمی سجدہ سہو کرے گا جبکہ سجدہ سہو واجب نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے. امام اگر بلا وجہ سجدہ سہو کرے گا تو اس میں ایک خرابی یہ لازم آ سکتی ہے کہ وہ افراد کے جو اس کی نماز کے ساتھ ساتھ شروع سے ہیں، تو امام کی نماز میں جو خرابی آئی وہ ان بقیہ لوگوں کی نماز میں بھی خرابی کہ کراہت پیدا ہو رہی ہے. لیکن جن افراد کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، 1 رہ گئی، 2 رہ گئی، اب امام اگر بلا وجہ سجدہ سہو کر رہا ہوگا تو اس سجدہ سہو میں یہ نمازی جن کی کچھ رکعتیں نکل گئیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں. اب انہیں نہیں پتا کہ امام صاحب نے سجدہ سہو کیوں کیا، لیکن امام صاحب نے اگر بلا وجہ سجدہ سہو کیا ہے تو وہ بھی مقتدین کے ساتھ سجدہ سہو میں شرکت کریں گے. جب شرکت کریں گے تو امام صاحب پر جب سجدہ سہو لازم نہ ہو تو سلام پھیرنے سے ہی وہ نماز سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ تو نماز سے فارغ ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، ان کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. لیکن جو مسبوق جن کی کچھ رکعتیں نکلی ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ سجدے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اتحیات میں بھی بیٹھ رہے ہیں. تو اب جو مقتدی مسبوق ہیں یہ گویا کہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہیں جو اب نماز میں ہے بھی نہیں، تو ان مسبوقوں کی نماز ٹوٹ جائے گی. ابھی کتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام اگر بلا وجہ سجدہ سہو کر لے تو اب جو ہر نماز بعد جماعت کے اندر کم از کم کوئی 10 5 15 افراد ایسے ہو جاتے ہیں جن کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں. تو امام نے اگر بلا وجہ سجدہ سہو کیا تو ان لوگوں کی نماز ٹوٹ سکتی ہے. اور یہ کوئی اتنے مشکل احکامات نہیں ہیں، اور بالخصوص جن کی وجہ سے نماز کے اندر فساد آتا ہے یا واجب ترک ہوتا ہے، تو یہ تعداد تو کم ہے. پھر آگے سنتوں کی اور ان کی ایک فہرست ہے، اگر وہ بھی آدمی اچھی طریقے سے یاد کر لے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جیسے جمیل صاحب عام طور پہ نماز کورس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک اچھی خاصی یہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں عام عوام کے لیے بھی. ایسے ائمہ کے لیے امامت کورس ہے، اور امامت کورس کا ٹیسٹ دینے میں یہ ایک طرح کا لازمی ہے کہ واجبات اور اس طرح کے جو ضروری اور اہم چیزیں ہیں وہ ان کو پتہ ہو کہ کتنی قرات کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا، کب فساد کیا آ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ضروری احکامات ہیں وہ ان کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. تو امامت کورس کرنے والے وہ بھی بآسانی ان کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری کتاب
بنیادی فرض نماز جو ہمارا ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت توحید کے بعد یعنی اعمال میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسندیدہ عمل اور جو اللہ رب العالمین کا جن اعمال پر قرب نصیب ہوتا ہے تو وہ نماز یعنی تمام ارکان اسلام میں سے یعنی بقیہ جو ارکان اسلام میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، لیکن سب سے مقدم اور فائق جسے ہے تو وہ نماز ہے۔ تو یہ نماز کے احکام کتاب لیجئے، بنیادی باتیں چند آپ اچھی طرح خود سمجھ لیں، دارالتحریر سنت سے رابطہ کر کے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر لیجئے اور آپ کتاب اپنے سامنے رکھیے کہ مجھے یہ مسئلہ کتاب میں پڑھا ہے، یہ مجھے سمجھا دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی احسن انداز سے وہ مسئلے کی تشریح توضیح کر دی جائے گی، آپ کو مسئلہ سمجھا بھی دیا جائے گا۔ نماز کے احکام اب لیں گے، اس میں آپ 6 نماز کی شرائط، وہ بنیادی کام جو نماز سے پہلے کے جس کے اندر آدمی کی طہارت بھی ہے، قبلہ کی طرف ہونا ہے، نماز کا وقت ہونا، جو 6 وہ شرائط ہیں، پھر آگے 7 وہ فرائض ہیں جو جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، پھر 30 کی تعداد جو بیان کی گئی، تو یہ واجبات آگے ہیں اور پھر آگے سنتیں ہیں۔ تو یوں اگر آپ تھوڑے تھوڑے بھی کر کے، تھوڑے کیا یہ تو ایک ہی نشست میں آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور زیادہ پڑھیں گے اور یہ نمازی ہوگا نا تو اس کو یاد بھی فوراً ہو جاتی ہے۔ ظاہر نماز پڑھنی ہے تو اس نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت بھی ملا رہے ہیں، تو اس کو مطلب یہ واجب اس نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ اتنی قرات ہے۔ 92 سنتیں ہیں جی ہاں، یا 30 واجبات ہیں، یہ 30 کے 30 واجبات 2 رکعت نماز کے لیے نہیں ہیں، یعنی اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ان 4 رکعت نماز میں بھی ممکن ہے کہ یہ سارے کے سارے 30 واجبات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مختلف حال میں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مسافر ہیں تو قصر واجب ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل یہ ایک ایسا واجب ہوگا جو مسافر پر ہی لازم ہے، ظاہر ہے۔ تو علاوہ مسافر جو مقیم ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ تو ایسی 92 جو سنتیں ہیں، تو اگر ہم 4 یا 2 یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ پوری 92 سنتیں ایک وقت میں ایک ہی نماز کے اندر ہمیں سب ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو شرائط ہیں 6 یہ ہر نماز کے لیے ضروری ہیں، جو فرائض ہیں 7 یہ ہر نماز کے لیے ضروری ہیں، لیکن واجبات کی تعداد جو 30 ہے یا سنتوں کی تعداد جو 92 ہیں، یہ ہر 2 یا 4 یا 3 رکعت والی نماز کے اندر پایا جانا ان کا ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں ان کے اندر نماز کے اندر پائی جائیں گی۔ مطلب ہر ایک کو یہ پہچان ظاہر ہوگی تو ہی سجدہ صاحب والے وہ احکامات بھی اسے اچھی طرح وہ یاد بھی رہ سکیں، عمل بھی۔ مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، بولے سجدہ صاحب میں نے کر لیا ہے، نماز میں غلطی ہو گئی تھی، تو یہ سجدہ صاحب کا طریقہ ہی پوچھا بیسک، تو یہ عبدہ و رسولہ تک سلام پھیرنا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، پھر میں نے سلام پھیرا اور سجدہ صاحب میں نے کر لیا۔ میں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ درود پاک بھی پڑھ لیں پہلی بھی اتحیات میں۔ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بالکل امام نے سلام پھیرا ہے تو کوئی غلطی ہے، لیکن وہ پہلی اتحیات میں بھی دروشی بھی پڑھ لیں اور ساتھ پھر سلام پھیریں۔ میں نے اس کو یہ مسئلہ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سجدہ صاحب کیا کیوں؟ بولے وضو ٹوٹ گیا تھا۔ وضو ٹوٹ گیا، اس کا سجدہ صاحب سے یہ وضو اگر ٹوٹ گیا نماز میں تو اب تو طہارت ہی ختم ہوگی، طہارت ختم۔ تو اب یہ وہ عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سجدہ صاحب سے یہ تلافی ہو جائے۔ یہ تو نمازیں رکعتیں کم پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات، اب اس کے اپنے احکامات ہے کہ کب وہ 3 شمار ہوں 4 شمار ہوں، آپ کو شمار کرنے میں غلطی ہوئی لیکن سجدہ صاحب کر لیا بس ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور توجہ جتنی نماز کی طرف رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے وساوس بھی کم آئیں گے اور نماز بھی پورے صحیح اور درست طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے تو اس کے نیچے سے نا جو زرعی کھالا ہوتا ہے پانی والا وہ گزر رہا ہے، تو اس میں نہر کا پانی بھی آ جاتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ نہر کے پانی میں نجاست وغیرہ والا پانی بھی گھروں والا ڈالا جاتا ہے، تو کیا یہاں مسجد تعمیر کریں گے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، گویا نہر پر ہی آپ مسجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرح کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ نالا ہے، پانی عام بھی گزرتا ہے، نہر کا پانی بھی آتا ہے۔ اچھی طرح غور کر لیا جائے، کیونکہ نہر
کا پانی کبھی کبھی اس کی حدیں کراس کر کے اطراف کی جگہ کو خراب اور نم کرنے کی وجہ سے کمزور بھی کر دیتا ہے، ٹھیک، جس سے مسجد کی عمارت کو، بنیادوں کو نقصان نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت ہے تو وہ پوری لوکیشن ویڈیو وغیرہ بنا کر دارالفتہ اہل سنت آپ لے کر آ جائیں اور اس حوالے سے مکمل شرعی رہنمائی حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے مسجد کی جگہ یہ کون، کسی نے وقف کی ہے جگہ یا خود ہی کسی کا ذہن بنا کر یہ وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں؟ زمین کے حوالے سے بھی تو ہوگا نا، کس زمین پر یہ بن رہی ہے، پھر وہ نالا اگر جا رہا ہے وہاں سے یا ایک نہر نما پانی ہے تو اس کے وقف لیے کے احکام ہوتی ساری جی ہاں، آپ شاید ہو سکتا ہے ایسی جگہوں پہ کوئی جائے نماز تو بناتے ہیں، نماز کی جگہ بنا دی کہ مسافر بھی گزرنے والے یا عام بھی، لیکن جو خاص فصلوں میں آپ اس طرح بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ مشورہ پہلے ضرور کیجئے۔ مسجد کے حوالے سے بالکل اس طرح کے مشاورت، دو طرح کی ہمیں چیزیں، مسجد بیسک لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نے بنانی، اب وہ ان کو پہنچنا بھی آسان ہو اور بآسانی وہ مسجد کی آباد کاری رہے، ایسا نہیں کہ چند افراد اپنی ضرورت کے پیش نظر کہ جب کھیتی ہے تو اس وقت تک تو وہ آباد ہے لیکن اس کے بعد پھر ویرانگی کی طرف چلی جائے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا جب بھی آپ کسی کا ذہن بنائیں، الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سامنے والے کو بڑی کلیئر بات بتا دی جاتی ہے کہ اس کی جگہ پر آپ فلاں جگہ اگر آپ زمین کا تعین کر لیتے ہیں یا ہمیں وکیل بنا دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے زمین خرید کر یا آپ خود ہی خرید کر ہمیں فلاں جگہ کے لیے آپ زمین دے دیں، ہم اس پہ تعمیرات کا کوئی سلسلہ کریں، تو جہاں زیادہ فائدہ، ان چیزوں کو بھی پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، صبح آپ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت کی کوئی شاخ موجود ہیں تو مساجد، مدارس، اس طرح کے جتنے مسائل، یوں ہی وراثت، طلاق کے حوالے سے جو مسائل ہیں تو آپ براہ راست جائیں انشاءاللہ بڑے احسن انداز سے آپ کو یہ مسائل بھی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ تفہیم بھی کر دیے جائیں گے، سمجھا بھی دیے جائیں گے۔ اور دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں بڑے بڑے شہروں میں، جیسے کراچی ہے الحمدللہ، یہاں پہ کھارا در میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان مسجد، دارالفتہ اہل سنت اقصی مسجد، دارالفتہ اہل سنت فیض مدینہ نیو کراچی جہاں خود جمیل صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت حبیبیہ مسجد، یہاں پہ بھی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے، دارالفتہ اہل سنت رضا مسجد کورنگی، تو کراچی میں تو یہ دارالفتہ موجود ہیں۔ اسی طرح افندی ٹاؤن میں حیدرآباد کے اندر دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے، لاہور میں 2 دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں ہیں، داتا دربار کے پاس دربار مارکیٹ، وہاں پر بھی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ ہے، اور اسی طرح مرکز میں بھی جوہر ٹاؤن میں بھی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے، ملتان شہر میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، راولپنڈی میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، گجرانوالہ میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، فیصل آباد میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، سرگودا میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے۔ تو جتنے پاکستان کے شہر ہیں تو ان میں ہیں، آپ دعا کریں اللہ اور برکت دے تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ پوری دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں بن جائیں۔ ابھی تو اتنے ہیں کہ ہم یاد کر لیتے ہیں اور بآسانی بول لیتے ہیں، وہ دن بھی آئے کہ یاد ٹائم بولتے بولتے بھی ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے کہ اتنے شہروں میں اللہ کرے کہ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں قائم ہو جائیں اور اس طرح دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ مزید سوال؟ کہ کوئی شخص کسی معاملے سے اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کہتا ہے کہ میرے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا جملہ بولنا کفر ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ اس طرح کے جملے کہنا نہیں چاہیے۔ اب یہ ہے کہ کفر وغیرہ کا اس پہ کوئی حکم نہیں ہے کہ میرے فرشتوں کو علم نہیں۔ اب یہ بعض اوقات سچی بات بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جھوٹی بات پہ بھی آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جملوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر ناخن کو بڑے ہوئے 40 دن سے زیادہ نہ ہوئیں تو فرض غسل میں اس ناخن کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے، اور 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے تو اس صورت میں بھی کیا بہانا ضروری ہے؟ جی مزید؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سے فعال نکالنا کیسا ہے؟ قرآن پاک سے فعال نکالنا، اس کو لیں جمیل صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی بڑا آج کل کیا برسوں سے یہ سلسلہ، لیکن لوگ پھر بھی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو بھی وہاں سے نکالیں، نام ہے تو بھی وہاں سے نکالیں۔ قرآن سے فعال نکالنا کیا؟ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک پیغام بنا کر عطا فرمایا ہے۔
یہ فعال نکالنے والی کوئی کتاب نہیں ہے، تو قرآن پاک سے فعال نکالنا یہ جائز نہیں۔ اور اگر اس طرح فعال نکالنے پر بھی کوئی ایک خبر یا کوئی ایک اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اشارے بھی کوئی معتبر نہیں ہوتے، ان پر اعتقاد نہ رکھا جائے۔ تو قرآن پاک فعال والی کتاب نہیں ہے۔ یعنی قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا نازل ہی کہ نہیں قرآن پاک سے یہ فعال، اور اس طرح جتنے بھی مارکیٹ میں اور لوگوں کو ورگلا دیتے ہیں، حالانکہ قرآن سے چوری کا بھی کوئی کیس ہو اس طرح تو قرآن سے تو نہیں نکالا جائے گا، اس کے جو شرعی احکامات ہے اسی طرح کسی سے پر ثابت ہوگا، یا کسی کا اقرار ہے یا گواہان سے کوئی معاملات ثابت ہوتے ہیں، قرآن کے صفحات سے کچھ نہیں ہوگا اس طرح۔ اگر کوئی اچھا جمیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ کوئی 16 لائن والا قرآن، کوئی قرآن پاک 15 لائن والا ہے، کوئی 10 لائنوں والا ہے، کوئی 12 لائنوں والا ہے، تو یہ جو ٹوٹکے بنا کر فعال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں 7 صفحے یوں کریں، پھر 7ویں لائن، پھر اس کا 7واں حرف، پھر وہ جو پہلے آیا پھر اس کے مطابق، تو یہ تو حساب کتاب جتنی لائنیں بدلیں گی قرآن پاک کے مطبوعات کی تو یہ تو سارا ختم ہو جائے گا، وہیں پڑا رہے گا۔ دیکھو نتیجہ پھر چینج ہو جائے کہ گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 16 لائن کے حساب سے کچھ اور آ رہا ہے، 18 لائن کے حساب سے کچھ اور آئے گا۔ جی ہاں، تو ان چیزوں کی طرف ہمیں بالکل توجہ نہیں دینی۔ اگر کسی کے ہاں چوری ہوئی تو وہ فعال نکالنے، چور کے نام کا پہلا لفظ وہ آیا، عین آیا، اب عین سے مرد ہے یا عورت ہے، اب وہ پورے خاندان میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گئے، تو قرآن پاک کے ذریعے اس طرح فعال نکال کر نہ ہم کسی کے ہاں چوری، کسی پر چوری ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں قرآن پاک، احادیث کریمہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو کسی پہ چوری کا الزام لگانے کا انداز کیا حکم ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر کسی کی چوری ثابت ہو گئی تو اب اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہے، تو قرآن و حدیث ان چیزوں کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو فعال نکالنے کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کو اچھی طریقے سے پڑھ کر ان پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ فعال نکالنے کے لیے قرآن ہاتھ میں آ جاتا ہے بعض لوگوں کے، بعض اوقات قسم اٹھانے کا کوئی مرحلہ آ جائے جی تو قرآن پاک فوراً ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ میں قرآن بھی اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اب اس میں کچھ سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو جھوٹی بات پر بھی قرآن پاک اٹھا کر قسم کھانے پر بالکل ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ کچھ میسیج کے ذریعے بھی سوالات ہیں۔ ناپاکی کے دنوں میں خواتین کیا 3 کل شریف یہ پڑھ کر ہاتھوں پر، جسم پر دم وغیرہ کر سکتی ہیں؟ ناپاکی کے جو ایام خواتین کے ہوتے ہیں ان میں تلاوت قرآن کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ اگر قل هو اللہ احد پڑھیں گی، قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں اگر یہ پوری پڑھیں گی اور لفظ قل بھی پڑھا جائے گا تو پھر یہ قرآن پاک ہی پڑھنا کہلائے گا، اور ان ایام میں خواتین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ تو اگر پڑھنا ہے، برکت حاصل کرنی ہے ان مبارک کلمات کی، تو لفظ قل نہ پڑھیں، هو اللہ احد اس سے پوری ولم یکن لہ کفوا احد تک اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو بنیت حمد و ثنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف ہے، اس نیت سے پڑھیں۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس میں لفظ قل نہ پڑھیں، اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس یہ پوری اختتام تک اگر پڑھیں گی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شر پہنچانے والی چیزوں سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ تو یوں اس دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، پھر اپنے اوپر دم بھی کر سکتی ہیں۔ لفظ قل نہیں پڑھیں گے، قل نہیں پڑھی۔ اگر قل هو اللہ احد یوں کر کے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل کے ساتھ اگر یہ ان صورتوں کو پڑھا جائے گا تو پھر یہ قرآن پاک پڑھنا ہی کہلائے گا، کیونکہ قل کا جو معنی ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب سے خطاب ہے، تو پھر یہ قرآن ہی پڑھنا کہلائے گا۔ اور ان ایام میں جنابت کی حالت میں
حیض و نفاس کی حالت میں یہ قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یعنی یہاں سے شروع کریں هو اللہ احد، اللہ اور اللہ کی حمد اور ثنا کی نیت حمد و سے. ثنا کی نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال تھا کہ وہ 40 دن اگر پورے ہو جائیں یا 40 دن سے کم ہو جائیں تو آپ باہر صورت ناخن کے نیچے کی جو جگہ ہے تو وضو غسل میں؟ اس میں دنوں کے حوالے سے تو کوئی ایسی کتب فقہ کے اندر قید نہیں آئی کہ 40 دن سے پہلے یہ حکم اور 40 دن کے بعد یہ حکم. شاید بڑھنے کی وجہ سے سائل کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ بڑھ بہت زیادہ جاتے ہیں. جی جی 40 دن. تو اب یہ نارمل اگر کسی کے ناخن ہیں اور ناخن میں کھانا کھانے کی وجہ سے یا ویسے ہی اپنے جسم پر کھجلی کرنے کی وجہ سے کچھ میل ناخنوں میں آ جاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے. اور یہ جو ناخنوں میں میل آ گیا تو یہ میل معاف ہے، یعنی اس میل کی وجہ سے اگر پانی کھال تک ناخن کے نیچے تک نہیں پہنچا تو معاف ہے. لیکن اگر ناخن زیادہ بڑھ گئے اور زیادہ بڑھنے کی وجہ سے وہ بعض لوگوں کے ناخن کھال کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور جتنے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ناخن کھال کے ساتھ مزید گولائی میں چپکتے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پاؤں کے ناخنوں میں زیادہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے ناخن یہ پاؤں کا انگوٹھا ہو یا انگلیاں ہو ان کی جو کھال ہے پورے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور بالکل دب جاتے ہیں. تو اگر ناخن بڑے ہوں گے تو بڑے ہونے کی وجہ سے اس ناخن کے نیچے والی کھال پر پانی نہیں پہنچے گا. تو اب ان ناخنوں کے نیچے تہہ میں پانی پہنچانا پھر ضروری ہوگا تاکہ وہ کھال والا حصہ بھی دھل جائے. اب یہ ہاتھوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، پاؤں کے ناخنوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. لیکن اگر ناخن زیادہ بڑے نہیں ہیں، معمولی سے بڑے ہیں اور ان میں میل آ گیا تو میل چونکہ پانی لگنے سے وہ نمی پکڑ لیتا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس دقت کا ہمیں پابند نہیں بنایا کہ ہم اپنے ناخنوں سے میل کسی تنکے سے نکالیں اس کے اندر پانی پہنچائیں. تو یہ بہت زیادہ دقت والی ہے اور حرج والی بات ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس طرح کی حرج اور دقت کو مسلمانوں سے رفع فرما دیا ہے. لیکن ناخن اگر زیادہ بڑھ جائیں گے اور وہ کھال کے اوپر آ کے اس کی سطح کو چھپا دیں گے، اب اس ناخن کو کاٹنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک. تو اب ایسے ناخنوں کو کاٹا جائے گا. اب اس کی جو حد بندی ہے وہ 40 دن کے اندر یا بعد، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. ناخنوں اور کھال کا آپس میں جو اتصال ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر ناخن بہت زیادہ بڑھ کے کھال کے اوپر چپک گئے ہیں تو اب کھال وضو کرنے میں ناخن کے نیچے والے حصے پہ پانی نہیں پہنچتا، کھال خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا. تو ویسے بھی چونکہ ناخن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صاف ستھرا ہمیں اپنی انگلیوں کو رکھنا چاہیے اور ناخنوں کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے ہاتھ وہ ہم لوگوں کے سامنے آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان ناخنوں کا بڑھنا یہ ویسے ہی معیوب، کہ ان میں میل بھی بھرا ہوا ہونا، یہ کھانے میں زیادہ استعمال، پھر کھانے میں مضر اثرات اس کے. اچھا پاؤں، اسی طرح پاؤں کے ناخن کو بھی ہمیں توجہ میں رکھنا ہے. اچھا ہاتھ سے زیادہ پاؤں، ہاتھ تو کوئی پھر بھی یہ عوارضات کی وجہ سے لوگ کر لیتے ہیں تمام اس کا. جی. ویسے بہتر ہے سنت کے مطابق ہر ہفتے ہی ہو جائے، اس کا ہر 15 دن تک پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن 40 دن تو اس کی حد ہے کہ اس کے بعد تو اتنے دن ہو جائیں تو پھر گناہگار ہوگا. پھر اس کے بعد بھی تو اپنے ناخن بھی کاٹنے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ غیر ضروری بالوں کو بھی یہ صفائی کا جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے تو وہ لازمی ہے. اتنی تو مدت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. پاؤں میں لگتا ہے غفلت ہو جاتی، یعنی بعض اوقات پاؤں ویسے تو امامت پر ہیں لیکن کبھی جماعت میں ہی شامل ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں کیفیت کیا ہے. یہ نہیں پاؤں کے بعض اوقات بھلے امامت پہ ہم ہیں تو لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ٹکرایا تو ایسا لگا تیر لگ گیا بھائی، کوئی چیز لگ گئی. یعنی وہ ناخن اتنے بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے سخت باہر نکلے ہوئے، پاؤں کے سخت ہوتے ہیں بالکل انگوٹھے کا، اور وہ بڑا ہوا اتنا اور پھر سامنے والے کسی کو لگ بھی جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ شفیق، اچھا یہ مجھے چلے مسئلہ پہلے بتا دیں کہ یہ ہاتھوں کے ناخن 40 دن ہے، پاؤں کے بھی، یا پاؤں میں 3 مہینے ہیں؟ جو لوگ تبھی تو یہ سا کرتے ہیں بعض. نہیں، اس میں نہ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں کوئی ایسی فرق کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 40 دن کے اندر اندر صفائی، یہ 40 دن ایک آخری حد ہے
اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے اتنی اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی. تو 40 دن میں ہی بال اور ناخنوں کا سائز اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں صفائی ستھرائی کرنی چاہیے. اور بالخصوص پاؤں کے ناخن میں شفیق صاحب ہاتھ کے ناخنوں کا اتنا ڈیمیج ہونا نہیں دیکھا جاتا. پاؤں کے جو ناخن بالخصوص انگوٹھا ہے اس کے ناخن بعض لوگ نہیں کاٹتے، وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے، کہیں ٹکراتا ہے تو اکثر پاؤں کا ناخن سیدھا سیدھا ہی اکھڑ جاتا ہے. اگر کہیں ٹیبل سے ٹکرا گیا، کہیں سیڑھی چڑھتے ہوئے، احرام میں سوالات آتے ہیں نا، وہ ٹھوکر لگی تو ناخن یہ پاؤں سیدھا کا پھر یہی ہوتا ہے. ناخن اتنا بڑا تھا کہ وہ ٹھوکر لگنے سے پاؤں کے ہوئے ہوئے وہ پورا ناخن یا عمومی طور پہ وہ چلا جاتا ہے یا آدھا ناخن ٹوٹ جاتا ہے. پھر جو اذیت ہے وہ خطرناک درجے کی. بعضوں کے ناخن پھر کھینچ کے ہی نکالنا پڑتا ہے. تو بعضوں کے وہ ناخن کیوں نہیں ہے بھائی، وہ ٹکرا گئے تھے، ٹکرا گئے، اس کی وجہ سے ناخن ڈیمیج ہو گیا. تو یہ ہمیں ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس میں ہم اذیت سے بھی محفوظ ہیں اور دوسرا بھی ہمارے پاؤں کے ناخن لگنے سے دوسرے کو بھی اذیت نہیں ہوگی. پھر اگر پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد اگر ہم اپنے پاؤں یا ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی محسوس ہوتی ہے. تو جو شریعت مطہرہ نے ہمیں صفائی ستھرائی نظافت کا حکم دیا ہے، شریعت اسلام ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں جو ہمارا قدرتی حسن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو رات میں سنا ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، ایسا ہی ہے یا سنی سنائی؟ نہیں، بالکل سنی سنائی ہے. ہاں اگر ایسا اندھیرا ہے کہ ناخن نظر نہیں آ رہے، نہیں روشنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگ رات سے ڈرتے ہیں کہ یہ رات میں کچھ ہو نہ جائے اس کا. رات میں سمجھتے ہیں مکروہ ہے ناخن کاٹنے کو. نہیں نہیں، ایسی کوئی کراہت نہیں ہے. صرف اندھیرا اگر اس کا سبب بنے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر اجالا ہے، دن جیسی روشنی ہے اور ناخن کاٹنے میں کسی طرح کھال کٹنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، نظر بھی بالکل صحیح سلامت ہے، کام کر رہی تھی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، دن میں بھی مکروہ کاٹ نہیں ہے. سکتے، کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جمعے والے دن جمعے سے پہلے یا بعد میں؟ جمعۃ المبارک میں جمعے سے پہلے ناخن کاٹنا ہی افضل ہے. اگر جمعے کے پہلے نہیں کاٹ سکے جمعے کے بعد کاٹ لیں. اس میں فقہاء کرام کا دونوں کا اختلاف ہے، لیکن بعد والے بھی فرمایا گیا، بعد والے بھی اقوال ہیں، جمعے کے بعد، جمعے کے بعد کاٹ لیں. لیکن افضل یہ ہے جمعے سے پہلے کاٹ لیں، جمعے سے کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے. ٹھیک. جی ناظرین کرام، بظاہر یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اس میں وہ گناہ کے اندر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے عذر بنائے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہمارا کام ہی ایسا ہے، موبائل کھولنا ہے، کچھ اور کھولنا ہے، تو وہ ایک دو بڑھا لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیولر جن کو یہ کام ہے، جولی کے کام ہے، تو وہ بھی سونار بھی بعض اوقات اپنے ناخن کو وہ ایک دو بڑھا کر رکھتے ہیں. موبائل کا کام کرنے والے یا اور چھوٹے چھوٹے پرزوں والے کوئی کام ہے تو وہ انہوں نے اسی کو ہی سب کچھ بنایا ہوا ہے کہ بھائی کسی کا انگوٹھا بڑا ہوگا، کسی کی چھنگلی بڑی تو ہوگی. اب یہ جو عذر بنا کر 40 دن سے بھلے ایک یا دو ہوں تو بھی ممانت ہی رہے گی. دیکھو ممانت رہے گی. جب انگلیوں 10 انگلیاں ہیں نا تو 10 انگلیوں کے ناخن 40 دن کے اندر اندر کٹنے کاٹنے کا حکم ہے. تو اب یہ جو انگوٹھے کے ناخن سے ہم یوں موبائل کا بیک کور کھول لیں گے یوں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن آلات کے ذریعے سے بھی ہم یہ کام لے سکتے ہیں، انہی سے کرنے سے انہی سے کرنا چاہیے. کیوں اپنے ناخن کو بھی زخمی کرنا، ناخن کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں کچھ ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کیا مرغی کو ذبح کرنے کے بعد گرم پانی میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ مرغی کو ذبح کر کے گرم پانی میں، مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے سے ذبح کے مقام سے بہتا ہوا خون نکل گیا، اور نکل جانے کے بعد وہ جو خون ہے وہ ہوتا ہے ناپاک. اور اب اس کو گرم پانی میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو گرم پانی سے میں ڈالنے کا ایک مقصد جو بیان کیا جاتا ہے، وہ جو سنا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے جلد کو، اس کے کھال، اس کے جو پر ہیں اس کو اتارنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ڈالا اور ڈالنے کے بعد جب اس کے پروں میں کچھ یعنی کمزوری آ گئی اور بآسانی اتر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو پانی ہے گرم، وہ گرم پانی بہتا ہوا خون چونکہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ گرم پانی ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. مزید سوال. دعا قنوت پڑھنا ضروری ہے؟
वितर में दुआ कुनूत पढ़ना जरूरी। वितर में दुआ कुनूत का तीसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद ये सूरह दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। अब ये दुआ कुनूत के अंदर जो मखसूस दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पूरी दुआ ख़ास इसी दुआ का पढ़ना वाजिब नहीं है। इसके अलावा आप अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पूरी दुआ भी पढ़ सकते हैं। आप रब्बि ग़फिरली, ये भी पढ़ सकते हैं। इस तरह भी आपका दुआए कुनूत पढ़ने का वाजिब अदा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे इजाज़त चाहते फ़ी अमान अल्लाह। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।